جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ سے مکمل کر لیں گے امام شافعی علیہ رحمہ کا تذکرہ۔ پھر نیکسٹ ہم امام احمد بن حنبل کا ذکر کریں گے ائمہ جرح و تعدیل میں۔ تو ابن ماجہ قزوینی سے روایت ہے کہ یحییٰ بن معین جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے اور ان کے پاس بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ یہ اچھے دوست تھے، گہرے دوست تھے یہ۔ تو امام شافعی کا وہاں سے گزر ہوا، اپنے خچر پہ وہ بیٹھے تھے، تو امام احمد نے جب دیکھا ان کو تو فوراً ان کی طرف لپکے، یعنی دوڑے امام شافعی کے پیچھے کہ وہ سامنے سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے جا کے سلام کیا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بھی چلے، جو بھی بات چیت کی۔ تو واپس پھر یحییٰ کے پاس آئے، تو پھر جب یحییٰ بن معین کے پاس آئے تو انہوں نے کہا امام احمد سے، یا ابا عبداللہ کم حاضا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اینی بھی کی لوڑ ہے، مطلب پچھی لگ پہ جے۔ تو امام احمد نے کہا دا عن کا حاضا، اس معاملے کو تم چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ان اردت الفقہ، اگر تمہیں فقہ چاہیے نا، گہرائی چاہیے، فلزم ذنب البغلہ، تو اس خچر کی جو ہے نا دم پکڑ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین میں دونوں طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے کہ جن میں فقاہت تھی، ٹھیک ہے، اب یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو بھی سمجھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو صرف حدیث والے تھے، تو انہیں یہ چیز بالکل ہی کوئی غیر ضروری سی محسوس ہوتی تھی، جیسے لا یعنی سی محسوس ہوتی تھی، اور وہ یہی سمجھتے تھے بس اصل چیز بس صرف حدیث اور یہ جرح و تعدیل اور یہ سارا کچھ، بس اصل یہی ہے، یہی فن ہے۔ تو یہ محدثین کے اندر دو طبقے پیدا ہو گئے تھے، اور اس کی طرف امام انہوں نے شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اشارہ کیا اپنی بعض تحریروں میں کہ ایک ہے محدثین، پیور محدثین، ٹھیک ہے، جرح و تعدیل والے، حدیث کو روایت کرنے والے، اور ایک ہیں فقہائے محدثین جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو کہتے ہیں ان کی پیروی کرو۔ تو احمد النسائی سے، نسائی بعض اوقات لوگ پڑھ دیتے ہیں لیکن یہ نساء سے نہیں ہے، نون کی فتح کے ساتھ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن چیزیں ہماری زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، بہت مشکل لگتا ہے انسان کے لیے نا، وہ اب سنی سنائی ایسی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے کہیں پڑھ لیا، وہاں پہ پڑھ کیا لیا، میں خود وہ دیکھتا رہتا ہوں لغت، اچھا یہ اچھی لغت ہے، یہ والی لغت نہ دیکھا کرے، ایک ریختہ کی میں دیکھتا ہوں، اور ایک یہ بھی اچھی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اردو لغت جو ہے، یہ 22 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ لکھیں نا کوئی لفظ تو یہ اس کی پوری ہسٹری نکال دیتا ہے، مطلب اچھا ہے یہ، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سیرت کا جو وہ ریکارڈ کرواتا ہوں، سیرت پروجیکٹ، تو اس کے لیے میں پھر الفاظ یہاں دیکھ لیتا ہوں کہ اپنا جو تلفظ ہے اس کو ہم درست کر لیں، کیونکہ شروع میں بچپن سے ایسی سنا، جو اردو کے استاذ تھے ان کو بھی صحیح بات ہے، ان کا بھی تلفظ ٹھیک نہیں تھا، ہاں گاؤں دیہات میں ہم لوگوں نے پڑھا، اب وہ ہماری زبانوں پہ وہی چڑھ گیا ہے، یا ہم نے عام لوگوں سے جو سنا، جو ہمارے اساتذہ ہیں، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے بھی عربی پڑھی ہے، کون سا اردو پڑھی ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں، جو ہم اپنا سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں نا، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اشعار درسی نظامی میں اردو بھی ڈالیں، باقاعدہ اپنا اردو کا تلفظ ٹھیک کریں۔ میں نے اپنے بہت سارے الفاظ کا تلفظ درست کیا، اس کے باوجود مجھے لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کافی سارے الفاظ کا میرا تلفظ ابھی بھی غلط ہے، چل سو چل ہے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک کرتا رہتا ہوں۔ بھائی یہ ہے کہ اس کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانا اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب پتہ ہے کہ یہ ہے، لیکن وہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نئی نسل کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بتاؤ صحیح، کہتے ہیں نا ان لرن کرنا بہت مشکل کام ہے، یعنی لرن کر کے ایک چیز کو بھلا دینا یہ مشکل کام ہے، نئی چیز سیکھنا آسان ہے۔ تو نئی نسل کو ہم بتائیں صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا یہ لفظ کیا ہے، ہم قلعہ کہتے ہیں، یہ قلعہ لفظ ہے، قلعہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آپ جو ہے نا وہ پوچھیں لفظ، اب بعض ڈکشنریوں میں لکھا ہوا کہ ہرن لفظ نہیں، ہرن ہے، اب ہرن کہیں تو بندے کو خود بعض اوقات عجیب لگتا ہے، یار ہرن کیا ہوتا ہے، ہرن سیدھا بولو، چھوڑو پرے، اب لوگوں کو ہرن ہی سمجھ میں آتا ہے، ہرن کہو گے اگلا کہے کہ ہرن کیا ہوتا ہے، بھائی ہارن تو نہیں کہہ رہا، کہیں ہارن تو نہیں کہہ رہا، تو خیر بہرحال یہ اچھا، یہ دیکھیں نا اب قلعہ، اب اس نے جو ہے نا اس حوالے سے آگے
مطلب وہ ساری جو ہے نا تفصیلات دے دی ہیں. تو ڈکشنریز کو استعمال کریں، ممکن حد تک اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے لوگوں کو پیچھے بھی نہ لگیں. اچھا اس کا آپ تلفظ ٹھیک کرو، بھائی تلفظ سب کی غلط ہیں، صحیح بات یہی ہے. جہاں تمہیں 2-4 کا پتہ چل گیا نا، وہاں 5-10 کا تمہیں بھی نہیں پتا. صحیح بات ایسی ہے. مطلب کس نے ڈکشنریاں پڑھی ہوئی ہیں، کس کو ڈکشنریاں رٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جس کو 2-4 کا پتہ چلتا ہے نا، وہ ایک چھری لے کے نا وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے اگلوں کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنا ان کا، کہ اس کا تلفظ ٹھیک کرو، اس کا تلفظ ٹھیک کرو. تم ذرا جو ہے نا 10 منٹ بول کے بتاؤ تو تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ جی کتنے تمہارے الفاظ جو ہے وہ اس میں درست ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اصل میں چونکہ ہم لوگوں نے باقاعدہ اس طرح سے تو وہ پڑھا نہیں ہے نا اردو کو، اپنی زبان سمجھ کے اس کو چل سو چل ہے. تو خیر بہرحال کوشش کرنی چاہیے، بات یہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کی جو لغت یا ڈکشنری کمپائل ہوتی ہے، اس کو جو لفظ کی بنیاد وہ پھر عربی سے لیتے ہیں. دیکھیں نا بہت ساری زبانیں ہیں نا. آپ اگر دیکھیں نا یہاں پہ مثال کے طور پہ 1 منٹ مفصل تلاش رہنمائی کچھ اس لغت کے بارے میں، 1 منٹ تلخیصات و اشارات. یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس نے کہیں پہ آگے ذکر کیا تھا زبانوں کا. ہاں اب جیسے دیکھیں اردو، انگریزی، اوستائی، بنگلہ، پراکرت، پالی، پرتگالی، پنجابی، ترکی، سنسکرت، سریانی، عربی، عبرانی، فارسی، فرانسیسی، گجراتی، لاطینی، مراٹھی، ہندی، یہ الفاظ ہیں آپ کی زبان میں، ان زبانوں کے الفاظ ہیں. اب آپ سمجھ، صرف یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی سنسکرت سے آ گئی، عربی سے آ گئی، فارسی سے آ گئی، نہیں، بہت ساری زبانیں ہیں یہاں، بہت ساری زبانیں. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب جس طرح سے ایک لفظ ہے نا مستقبل، اب یہ عربی سے نکلا ہوا ہے. ہاں تو عربی سے لیتے ہیں. اردو میں ہم جب اس کو فیوچر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا اسم المفعول لیں گے، تو وہ تو بنتا ہے مستقبل، اور ابھی اس ڈکشنری پہ بھی وہ مستقبل ہی کہے گا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جب یہ اردو زبان شروع ہوئی تھی تو اس کی جو پیور فارم تھی وہ لوگ اس کو مستقبل بولتے تھے یا بل بولتے تھے؟ مستقبل بولتے تھے. نہیں، وہ جس زبان سے لیتے تھے عموماً اسی کو ہی باقی رکھتے تھے. ہاں اسی کے اعراب کو، اسی کے تلفظ کو باقی رکھتے تھے. جس زبان فارسی سے لیتے تھے زیادہ تر، سنسکرت سے لیتے تھے، اور اس سے لیتے تھے عربی سے لیتے تھے. خیر بہرحال ہم ایک اور طرف چلے گئے. احمد النسائی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، اور مجھے نہیں یاد کتنی مرتبہ میں نے ان سے سنا، مطلب بہت مرتبہ سنا. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ امام شافعی نے یہ بات کہی ہے، امام شافعی نے یہ بات کہی، یعنی امام احمد بن حنبل اس کا بہت ذکر کرتے تھے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کے کسی کو احادیث کا متبع نہیں پایا، یعنی آثار اور احادیث کی اتباع کرنے والے تھے. اور امام شافعی خود کہتے ہیں کہ بغداد میں مجھے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا. حدیث کا جو ہے وہ کیا کہہ لیں، سپورٹر، ٹھیک ہے، مددگار. یونس جو ہے وہ امام شافعی سے نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ لیث اور ابن ابی ذئب سے میں استفادہ نہیں کر پایا. لیث بن سعد جو ہے وہ مصر کے فقہا میں سے تھے، اور یہ بھی آثار کی اتباع کرنے والے تھے. اور ابن ابی ذئب یہ امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے. تو امام شافعی ان سے استفادہ نہیں کر پائے، تو انہیں اس کا افسوس تھا. تو امام لیث بن سعد جو ہیں یہ تو امام مالک کے معاصر تھے نا، ٹھیک ہے، اور لیث جو تھے یہ امام مالک سے بھی زیادہ آثار کی اتباع کرنے والے تھے. یہ امام شافعی نے تبصرہ کیا. تو گویا آثار کی طرف رجحان امام شافعی کا بہت زیادہ تھا. ہم نے کہا تھا نا 2 مکاتب فکر بن چکے تھے. امام شافعی کا جو اختلاف ہوا نا امام محمد سے پڑھنے کے باوجود اور امام مالک سے پڑھنے کے باوجود، وہ اسی مسئلے کے اوپر تھا کہ ہمیں آثار کی طرف جانا ہے زیادہ، بجائے اس کے کہ ہم قیاس کے اوپر اپنے مذہب کی بنیاد رکھیں، ہم آثار کے اوپر رکھیں. تو امام شافعی جو ہے وہ ان کو مسجد حرام میں دیکھا گیا ہے. یا راوی کیا کہتے ہیں، ابو بکر محمد ابن یزید، انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو مسجد حرام میں دیکھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بچھونے بچھائے گئے، قالین بچھائے گئے. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اہل خراسان میں سے، اور اس نے کہا امام شافعی سے، اے ابو عبداللہ. امام احمد بن حنبل کا نام بھی ابو عبداللہ تھا، ان کا بھی، ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو بھیڑ نہیں ہوتی، بھیڑ، زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ سمجھتے ہیں وہ پیلی سی، بھیڑ کے بچے جو ہے کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے بھی سوالات دیکھیں. ڈیمو کہتے ہیں. ہاں ڈیمو، ڈیمو تو خیر وہ ہوتا ہے بلیک والا،
اس سے چھوٹی وہ جو پیلی یلو ہوتی ہے، یلو، ٹھیک ہے، وہ بھیڑ کہلاتی ہے، پتہ نہیں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، پنجابی میں تو پونڈ کہتے ہیں، پونڈ، ہاں۔ تو اس کے جو بچے ہیں نا، اس کے کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی نے کہا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی وہ ہوتی ہے نا، وہ گھونسلہ جو ہوتا ہے تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو حرام ہے، اللہ کی کتاب سے بھی، سنت رسول سے بھی، اور عقل سے بھی۔ اور اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ جو تمہیں اللہ کا رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا دیا ہے ہمیں، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو آنے والے ہیں ابو بکر اور عمر، ان کی اقتداء کرو۔ یہ اللہ کے رسول سے مل گیا، ٹھیک ہے، قرآن سے ملا، اللہ کے رسول کی اقتداء کرو۔ اللہ کے رسول سے کیا ملا؟ حضرات شیخین کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور حضرات شیخین سے کیا ملا؟ سوید بن غفلہ سے ہے کہ حضرت عمر نے امر بقتل زنبور، بھیڑ کو مارنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور عقل کیا کہتی ہے کہ جس کے مارنے کا حکم ہو وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی ہوگا۔ مطلب جیسا اس نے سوال کیا ویسا ہی انہوں نے آگے اس کو ایڈریس کر دیا۔ لیکن لوگوں کے پاس اس وقت بھی اب دیکھیں کہ اس قسم کے سوالات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لایانی قسم کے سوالات، بھائی اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، سیدھی سی بات ہے، جو تم ان کاموں، علم کلام میں بھی یہی ہوا، علم فقہ کے اندر بھی یہی ہوا، علم تصوف میں بھی یہی ہوا، ہر علم کے اندر لایانی قسم کی بحثیں آ گئیں۔ اب اس علم کو ان سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک ویو پوائنٹ یا یہ ایک پوزیشن ہے جو لینے کی ضرورت ہے کہ روایت کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہوئے ہر روایت کی اصلاح کریں۔ جب تک آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک مذاق اور تماشا بھی بن جائے گی ان چیزوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں جو ہے نا تجسس کا مادہ زیادہ ہے۔ اب علم کلام میں بھی ایسی بحثیں آج کل لوگ لگی ہوئی ہیں کہ جی جیسے کوئی بڑا جو ہے نا وہ علمی اور ذہنی اور فکری کام ہے، ایسی لایانی قسم کی بحثوں میں پڑے ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں بھی ایسے مسئلے مسائل آ گئے ہیں۔ اب جو اہل حدیث حضرات فقہ حنفی کے خلاف لکھتے ہیں وہ ایسی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں نا، وہ کہ جی آپ کی جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مرد کی دودھ اتر آئے، ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ پی لے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یار ضرورت کیا تھی اس کی، ایسے مسائل کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور بھی بہت عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ وہ ہجڑا جو ہے وہ اپنے آپ سے تعلق قائم کر لے، ٹھیک ہے، اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی ماں ہوگی یا باپ ہوگا۔ تو بہرحال ہر علم کو جو ہے نا، ہر آپ کا علم نحو بھی ہے نا، اس کے اندر بھی اب آپ دیکھ لیں، ہم وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے تو وہ القافیہ انہوں نے شروع کی، نحو کی کتاب ہے، وہ پہلا پورا لیکچر القافیہ کے آخر میں جو یہ گول تا ہے، یہ گول تا کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ گول تا مبالغے کی ہو سکتی ہے، یہ فلانی ہو سکتی ہے، فلانی ہو سکتی ہے۔ یار وہ اس لکھنے والے کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جو گول تا وہ ڈال رہا ہے اس سے مطلب یہ کوئی نقطہ رسی اس کے ذہن میں تھی۔ تو ہر علم کے اندر، ہر فن میں ایسی لایانی قسم کی بحثیں آ گئی ہیں۔ اب اس سے ایک مزاج طالب علم کا پھر بن جاتا ہے نا، وہ پھر جب مکالمے میں، مناظرے میں، پھر وہ لایانیت میں پڑتا ہے۔ اب مذہبی طبقہ اب آپ دیکھیں نا، وہ مکالمہ سیدھی طرح سے ٹو دی پوائنٹ نہیں کرتا، فوکس ہو کے، یعنی اصل موضوع کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی تربیت، ٹریننگ ہی ساری جس نصاب سے اس کو گزارا گیا نا، اس میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو لایانی ابحاث کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس کی نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور وہ مخاطب کا جو ہے جو اصل موقف ہوگا اس کو نظر انداز کرے گا اور اس کی سائڈ والی چیزوں کے اوپر بحث کر کے مکالمے میں جیتنے کی کوشش کرے گا، جس سے اگلے کی اصلاح نہیں ہوگی، تربیت بھی نہیں ہوگی، اور وہ دل سے آپ کے موقف کا کبھی قائل ہی نہیں رہے گا، اور وہ موقف کبھی مرے گا ہی نہیں بلکہ مزید بڑھے گا، کیونکہ مخالفت کی بنیاد پہ تو پھر آگے چیزیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ خیر بہرحال یہ تو چیزیں درمیان میں ایسی آگیں۔ زکریا ساجی سے ہے کہ میں نے بوائتی سے سنا کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اگر کلمہ کن مخلوق ہوتا تو مخلوق سے مخلوق پیدا ہوئی، یعنی اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ روی سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ میں نے روافض سے زیادہ بڑھ کے جھوٹا کسی کو نہیں پایا۔
یعنی یہ بہت جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. یونس بن عبد الاعلیٰ سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اے یونس، یعنی اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، الانقباض عن الناس مکسب للعداوہ. دیکھو لوگوں سے نا میل جول ترک کر دینا، اکیلے رہنا، اس سے دشمنی بڑھتی ہے. یعنی لوگوں سے ملتے رہنا، کیونکہ ان کو سارے وہ معاملات فیس کرنے پڑے نا، مالکیہ اور یہ سارے. ٹھیک ہے. تو اس لیے سائیڈ پہ نہ ہو جانا، ملتے رہنا. اس سے ہاں یہ فرق پڑتا ہے واقعتاً. جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا، پھر ان کے اندر کوئی شرم حیا آ جاتی ہے، آپ کے خلاف اتنا منہ پھاڑ کے پھر نہیں بولتے، یا انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یار بندہ اتنا بھی گمراہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فرق پڑتا ہے. تو اس لیے امام شافعی نے کہا کہ لوگوں سے ملتے رہنا، یہ جو مخالفین ہیں نا ان سے بھی ملتے رہنا، اس سے عداوت کم ہوگی. ہاں، وَالْإِنْبِسَاطُ إِلَيْهِ مَجْلَبَةٌ لِقُرَنَاءِ السُّوءِ. ہاں، بوتا ملنا اے بھی ٹھیک نہیں ہے نا. مطلب ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اب آپ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ملنے سے جو برے لوگ ہیں نا وہ پھر تمہارے گرد جمع ہو جائیں گے اور تمہیں برا بنا دیں گے. یعنی ان کی عداوت اور دشمنی سے بچنے کے لیے ان سے ملو ضرور، لیکن بہت ملو گے تو پھر وہ جو عداوت اور دشمنی ان کے اندر ہے نا تمہارے اندر بھی ڈال دیں گے، تمہیں اپنے جیسا ایک بنا دیں گے، تعصب تمہارے اندر بھی پیدا کر دیں گے. فَكُن بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسِطِ. تو درمیان میں رہنا، نہ بالکل جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جانا، نہ بالکل ان لوگوں میں گھل مل جانا ہے، مطلب ان مخالفین اور شریر لوگوں میں. وقال علی، اور انہوں نے یہ بھی مجھے کہا، رضا الناس غایہ لا تدرک. دیکھو لوگوں کو راضی کرنا یہ ایک ایسی غایت ہے، ایک ایسا گول ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ان کو خوش کرنے میں چکر میں نہ پڑنا کہ یہ راضی ہو جائیں، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ایک مولوی دوسرے مولوی سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا. فعلیک بما ینفعک فالزم. بس جو تمہیں فائدہ دیتا ہے اس کو پکڑ رکھو، بس اصل چیز یہی ہے. امام شافعی سے یہ بھی ہے، یعنی امام شافعی سے منقول ہے، علم وہ ہے جو نفع دے، اور علم وہ نہیں ہے جو میموری کا حصہ ہو. یعنی علم جو ہے وہ مطلب حافظے کے کو کاٹ کباڑ نہیں ہے، مطلب چیزیں یاد کیے جاؤ. وہ جی میں نے جو نحو کی کتابیں یاد کی ہیں، میں نے بخاری مسلم یاد کی ہوئی ہے، وہ علم نہیں ہے، حافظہ ہے، میمورائزیشن ہے. ٹھیک ہے. العلم ما نفع. علم وہ ہے جو آپ کے عمل میں ہے. ٹھیک ہے. علم وہ ہے جس میں پہلے تو فقاہت ہے، سوجھ بوجھ ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے اس کے مطابق. اور جو حافظے میں ہے وہ علم نہیں ہے. اب لوگوں نے اسی کو علم سمجھ رکھا ہے، ابھی کتابیں رٹی ہوئی ہیں. اور انہی سے روایتیں امام شافعی سے مروی ہے کہ اللبیب العاقل هو الفطن المتغافل، کہ عقل مند ذہین وہ شخص ہے کہ جو اتنا ذہین ہو کہ اپنے آپ کو سادہ سمجھے. ٹھیک ہے. تو اللبیب العاقل اصل میں ذہین وہ ہے، صحیح معنوں میں ذہین وہ ہے کہ جو ذہین بھی ہو اور ساتھ میں متغافل، یعنی ایسے کہ جیسے میں بے وقوف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہین آدمی جو ہے نا وہ دوسرے کو فوراً پہچان لیتا ہے، خاص طور پہ اس کے رویے فوراً جج کر لیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے بات، کیونکہ اس کا انالیسس بہت گہرا ہوتا ہے. اچھا، جب وہ دوسرے کو کہے گا نا کہ تو میرے ساتھ یہ چلاکی کر رہا ہے، رشتہ چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چلتا. صحیح بات یہی ہے. اگر آپ نے رشتہ چلانا ہے، آپ اگر ذہین ہو نا، اگر تو دونوں بے وقوف ہیں چل جائے گا، اگر دونوں ذہین ہیں پھر بھی چل جائے گا، اگر ایک ذہین ہے نا پھر نہیں چلے گا، پھر اس ذہین کو بے وقوف بننا پڑے گا. ایون کہ بعض اوقات آپ کو اپنے امپلائیز کے ساتھ بے وقوف بننا پڑتا ہے. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا یہ فلاں ملازم ہے، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے وہ ہے. اب میں اس کے ساتھ سیدھا ہو جاؤں، میں اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دوں تو وہ کیا وہ میرے ساتھ چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا. تو مجھے بے وقوف بننا پڑتا ہے، اس کو چلانے کے لیے بے وقوف بننا، جیسے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی بات. ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، تبھی تو رشتہ چل رہا ہے.
تو یہ ہے کہ ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے لیکن ریئیکشن نہیں دیتا، مطلب وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ بیسیکلی جو ہے وہ پھر رشتوں کو چلا جاتا ہے۔ جہاں وہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کرنا شروع کرتا ہوں، میں تو بڑا گہرا ہوں، میں تو تیری ایک ہی غلطی دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو میرے ساتھ یہ چلاکیاں لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مجھے بتائیں وہ پھر کیا ہے، نہیں چلے گا۔ اور انہی سے ہے لو اعلم ان الماء البارد ينقص مروءتی ما شربت، اگر میں یہ جان لوں کہ ٹھنڈا پانی میرے اندر جو مروت ہے، مروت کیا کہیں گے اس کو انگریزی میں، مروت مطلب دوسرے کا لحاظ کرنا، ٹھیک ہے، تو میرے اندر جو مروت ہے اگر ٹھنڈا پانی پینے سے وہ جاتی رہے گی تو میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گا۔ مطلب مروت انسان کے اندر ہونی چاہیے، دوسرے کا لحاظ جو آج ختم ہو چکا ہے، مذہبی لوگوں میں تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگلے بندے کا لحاظ یار مطلب یہ ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ملنا، اس کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ بات چیت کرنی، اچھے انداز میں بات کرنا، بے لحاظی نہیں کرنا۔ ابراہیم بن محمد بن حسن اصبہانی سے ہے کہ ہم سے ربی نے بیان کیا کہ امام شافعی جو ہے وہ رمضان میں کوئی تقریباً 60 ختم کر لیا کرتے تھے، 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیتے۔ ابراہیم بن محمد الشافعی سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کے کسی کی نماز ایسی خوبصورت نہیں دیکھی، کیونکہ انہوں نے وہ نماز مسلم بن خالد سے سیکھی، مسلم بن خالد نے وہ نماز ابن جریج سے، ابن جریج نے عطا سے، عطا نے عبداللہ بن زبیر سے، اور عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یمن میں بھی امام شافعی رہے، میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں جو بچیاں تھیں وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی، یعنی ان کو مینسز آ جاتے تھے، تو عرب میں یہ عام تھا، 9 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھی، آج بھی بلکہ کئی مسئلے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں 9 سال میں بچی کو مینسز آنا شروع ہو گئے، خوراک کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اب اس کے اوپر وہ احکامات پھر بلوغت کے لگتے ہیں، ہاں لگتے ہیں، اس کو نماز روزہ کرنا ہے، نماز روزہ کرنا ہے۔ محمد بن ابراہیم سے ہے کہ ہم سے حسن بن عبدالعزیز جروی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے سنا کہ خلفت ببغداد شیئا احدثته زنادقہ، کہ میں نے بغداد میں ایک ایسی چیز دیکھی کہ جس کو زنادقہ نے ایجاد کیا، اور وہ اسے تغبیر کا نام دیتے ہیں۔ تغبیر یہ راگ ٹائپ چیزیں تھیں، راگ الاپتے تھے، یہ موسیقی کے جو راگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کرتے ہیں، تو امام شافعی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو امام شافعی سے مروی ہے کہ موٹا آدمی یعنی جس کے چربی چڑھ گئی ہو جسم پہ، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، سوائے ایک کے، اور وہ میرے استاد محمد بن حسن ہے، ان میں بھی موٹاپا تھا، کہتے تھے ان کی خیر ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ ہوتا ہے استاذ کا احترام، ٹھیک ہے، کسی کو استثناء نہیں دیا، اپنے استاذ کو دے دیا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ موٹاپے کا کیا تعلق ہے دنیا آخرت کی کامیابی سے، یہ تو سمجھائیں۔ کیا لگے بات یہ دیکھو، جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا، اس میں 2 میں سے ایک خصلت ضرور ہوگی، یا تو وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوگا یا دنیا کے لیے۔ جو دونوں کے لیے فکر مند نہیں ہے، نہ آخرت نہ دنیا کے لیے، اسے کیا کہو گے؟ بے وقوف ہی کہو گے نا۔ عقل مند وہ ہے چلو کم از کم دنیا کا کر رہا ہے، آخرت کا نہیں کر رہا، یا آخرت کا کر رہا ہے یا دونوں کا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غم کے ساتھ نا، یعنی دنیا اور آخرت کی فکر کے ساتھ، یا ان میں سے ایک کی فکر کے ساتھ چربی کبھی نہیں چڑھ سکتی۔ چربی تبھی چڑھے گی جب دونوں کا فکر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دنیا کا بھی آ رہا ہے، آخرت بھی اس نے اپنی پکی سمجھی ہوئی ہے کہ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، جیسے وہ یہود نے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب۔ اور دنیا میں بھی جیسے پیری مریدی کی وجہ سے آ رہا ہے مال، کوئی فکر ہی نہیں ہے، غم ہی نہیں ہے، کوئی تنخواہ جو ہے وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی مہینے کے اینڈ پہ۔ اب امام شافعی کا یہاں پر تبصرہ ہے، خاص طور پہ جو ہے نا، یہ تبصرہ بہت اہم ہے، کلام الاقران کے حوالے سے، معاصرین کا جو کلام ہے، اس حوالے سے امام شافعی نے تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ ہمیں بہت ملتا ہے۔ امام ذہبی نے تبصرہ کیا یہ کلام الاقران کے حوالے سے کہ یہ ہمیں بہت ملتا ہے، تو اس کا زیادہ لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔
تو امام ذہبی کہتے ہیں یہ جو کلام الاقران ہے، کیونکہ امام شافعی کے اوپر بھی کلام ہوا نا، مالکیہ نے کیا، تو زیادہ تو امام ذہبی اس کو سکپ کر گئے نا، لیکن کچھ بیان بھی کیا، وہ جیسے وہ اشب کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ سجدے میں بد دعا کرتے تھے امام شافعی کے لیے، لیکن زیادہ انہوں نے سکپ کر دیا اور آگے یہی بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں علماء میں یہ ایک بری خصلت ہے جس کا یہ لوگ شکار ہو گئے، اور کوئی اس سے محفوظ نہیں رہا، اور کتابیں سے بھری پڑی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو کلام الاقران ہے نا، جب واضح ہو جائے کہ یہ کسی عصبیت کی بنیاد پہ ہے، یعنی آپ عموماً عصبیت کی بنیاد پہ ہی ہوتے ہیں، مسلک کی عصبیت ہے، آپ ایک فرقے اور ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اس کی عصبیت غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرے مسلک اور دوسری جماعت کے اوپر تو آپ کھول کے تنقید کرتے ہو، اپنا معصوم ہی ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اپنا معصوم ہوتا ہے، کبھی اس کو نہیں کہیں گے، اور کہیں گے بھی تو اتنے تقدس کے لبادے میں اوڑھ کے کوئی بات کریں گے کہ جیسے جو ہے نا وہ اونچی آواز سے یا بات کرنے سے وہ جیسے وہ کانچ کا گلاس ہے ٹوٹ ہی نہ جائے۔ تو امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہوتا ہے نا اقران کا، ایک دوسرے کے بارے میں، معاصرین کا، معاصر علماء کا، کنٹمپریری جو اسکالرز ہوتے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو لپیٹ دو اور نہ ہی اس کو آگے روایت کرو، چھپا دو۔ جیسا کہ صحابہ کے بارے میں اختلافات ہوئی ہے اور ان کے درمیان تو قتال تک نوبت پہنچ چکی، ٹھیک ہے، تو اب اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، صحابہ میں اختلافات ہوئی ہے، ان میں جنگیں ہوئی ہیں، وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر منقطع بھی ہے، سند صحیح نہیں ہے، ضعیف بھی ہے، بعض جو ہے وہ جھوٹی باتیں بھی ہیں، وہ بعض کاذب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کو لپیٹ دو اور اس کو چھپا دو، بلکہ اس کو ختم ہی کر دو، اگر مٹا سکتے اس کو مٹا دو، تاکہ دل جو ہے وہ صاف رہیں اور صحابہ کی محبت سے لبریز رہیں، اور ان کے لیے تم دعا کرتے رہو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، جو اللہ نے بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں سے کچھ باتیں اگر تم چھپا بھی لیتے ہو تو وہ اس میں کتمان حق میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو عالم تو ایسا ہے کہ جو منصف ہے، اگر وہ اپنی معلومات کے لیے ان باتوں پہ مطلع ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب ان باتوں پہ مطلع ہو تو کسی سے دل خراب نہ کرے، بلکہ ان کے لیے کیا کرے، استغفار کرے۔ تو صحابہ کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہی بعد والوں کے بارے میں بھی جاری کرو، کہ ممکن حد تک ان کے مشاجرات کو کیا کریں، کیونکہ خیر غالب ہے نا، تو ان کے آپس کے اختلافات کو ہائی لائٹ نہ کرو، ہوا نہ دو، ذکر ہی نہ کرو، چھپا دو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کہیں آپ نے کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوئی بات کرنی ہی ہے، ایک عالم جو کہ گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے تو وہ مطالعہ کر لے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ ایک کی طرف جھک جائے اور باقیوں سے دل خراب کر لے، پارٹی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ سب امت مسلمہ میں سے ہیں تو سب کے ساتھ ایک جیسا تعلق ہو، تو سب کے لیے استغفار کی دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہم سے پہلے اہل ایمان کو، تو سب کے لیے دعا کرے، سب اہل ایمان میں سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم سے پہلے گزر گئے نا، ٹھیک ہے، اور ان کے اعمال ایسے تھے کہ جو ان سے ہوا نا وہ ان کے بڑے اعمال یا نیکیوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو کمی کوتاہی کے لیے ان کی نیکی کافی ہو، ٹھیک ہے، اور ان کا جہاد ایسا ہے کہ جو ان کی نیکیوں کو مٹا دینے والا ہے، اور ان کی عبادت بھی ایسی ہے، ٹھیک۔ تو اب اگر ایک آدمی کی نیکیاں زیادہ ہو نا، ایک آدمی کا خیر زیادہ ہو، تو اس کے اندر شر ہوتا ہے، نبی تو نہیں ہے لیکن اس کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے شر کو ظاہری بات ہے مٹا دیتے ہیں نا، یا کنسیڈر نہیں کرتے، تو پھر تم کیوں ہوا دیتے ہو؟ ایک آدمی کا خیر غالب ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کا شر ہے، نو ڈاؤٹ ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس کا تذکرہ نہیں کرنا، تو یہ بہت۔ اور ادھر وہ ہلکے سے جو تھوڑا سا جو شر ہوتا ہے اس کی بیس پہ سارے خیر کو، سارے خیر دیکھو نا، اگر آپ بعد والوں کے بارے میں یہی قاعدہ کہتے ہو تو یہ قاعدہ تو پھر جا کے صحابہ سے پھر شروع ہو جائے گا، پھر وہ جو صحابہ کے حوالے میں زبان درازی کر رہا ہے تو پھر وہ
مطلب وہ یہی تو جسٹیفیکیشن دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی ان میں ہے، یا تو آپ کی کتابوں میں نہ لکھا ہو، اگر ہے تو اس کو بیان کرو ممبر پہ، چھپاتے کیوں، کتمان حق کیوں کر رہے ہو؟ مطلب انجینئر محمد علی مرزا وغیرہ یہی تو کہتے ہیں. تو جب وہاں تو قاعدہ ایسا ہے جو بعد کے علماء کے لیے بھی پھر جاری ہوگا، سب کے لیے جاری ہوگا کہ سب مومن ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے اہل ایمان ہے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما. تو جو تم سے پہلے گزر چکے، بعد میں آنے والوں کو خطاب ہے نا، ہمارے بعد میں آنے والے ہیں، انہیں یہ ہدایت ہے کہ ہمارے بارے میں اس نے ظن رکھیں، اگر ہم میں خیر کا پہلو ہے ہمارے لیے استغفار کریں اور اپنے لیے بھی کریں، اپنے لیے پہلے کریں، یہ بھی نہیں کہ انہیں کو صرف گناہ گار سمجھتے ہیں. یہ کہا نا ربنا اغفر لنا، ہمیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب بڑی نفسیات کو مد نظر رکھتی ہوئی بات کی، ہمیں معاف فرما. ہاں ان سے بھی کوئی غلطی ہو یا اللہ ان کو بھی معاف فرما اور ہم سب کو جنت میں جمع کر دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہے، یہ نہیں جو تمہارے فرقے کا ہے، جو تمہارے مسلک ہے، جو اہل ایمان ہے ان کے بارے میں یا اللہ ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کسی مومن کے بارے میں کینہ نہ ہو. یہ بیسیکلی وہ دل ہے جو صاف دل ہے. یہی جا کے کوئی امید ہے کہ اللہ کے ہاں مطلب اس کا کوئی مقام اور درجہ ہوگا. باقی یہ جو کینے پال کے بیٹھے ہیں، صحیح بات ہے، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، ٹھیک ہے، غلطیاں نکال کے، وہ غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں تو پھر شروع ہو جاؤ. پھر وہ صحابہ سے بھی کینے انہوں نے اسی بنیاد پہ پالے ہیں کہ جی اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارا جھوٹ بھی ہے، امام زابی نے کہا، کذب بھی ہے، منقطع روایت بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی صحیح روایتوں میں بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وہ پھر یہی بات ہے نا کہ خیر کا پہلو جب غالب ہوتا ہے تو پھر چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. یہی والے اصول کا جو اطلاق ہے وہ اس سے بعد میں جب جس طرح یہ اہل الاثر اور اہل الرائے کے درمیان میں بھی رہا، پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بڑی مذمت کی گئی. ہاں ایسے ہی یہی چیز اب ہم اس پہ بھی اطلاق کریں گے، یہ نہیں کہ اب وہ ادھر کی روایات اٹھا کے اب نہیں ایسا نہیں. سب ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، جو بھی ہیں، سلفی ہیں. دیکھیں یہ سب، ایون کہ میں تو کہتا ہوں صوفی، جو جس طبقے کے اندر معتدل ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہو دل میں. یہ ابھی یہ بھی ہے، کچھ ہمارے ہاں سیاسی مولوی اوپر سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، صحیح بات ہے. دیکھیں اگر خلوت میں آپ تنہائی میں کسی کے بارے میں کینہ محسوس نہ کریں، آپ کی اپنی مجلس ہو، جیسے اہل حدیثوں کی مجلس ہو، ٹھیک ہے، ہم 5-7 لوگ بیٹھے ہیں، وہاں ہم حنفی کا تذکرہ کس طرح سے کرتے ہیں، یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ ہے کہ نہیں ہے. ہم اس کو صاف کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ حنفی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپس میں جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ اپنا اللہ کے ہاں مقام گرا رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں. آپ نے یہ نہیں بننا، آپ اللہ کے ہاں اپنا مقام اٹھائیں، اور وہ اٹھے گا اس وقت جب آپ تنہائی میں بھی وہی ہوں گے جو آپ مجلس میں ہیں. تو یہ ہمارا فیملی کلچر ہے، اس طرح کا کینہ رکھنا آپس فیملی میں بھی یہی ہوتا ہے. یہی بات صرف وہاں سے تربیت ہماری اس طرح کی ہوئی ہے، بس پھر چل ایسا ہی ہے. تو ایک تو وہ ہے نا کہ جو کینے کا اظہار پبلکلی کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو پبلکلی نہیں کرتے، کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے لیکن اندر رکھا ہوا ہے، تنہائی میں کرتے ہیں. اصل وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں بھی نہیں کرتے. ہاں اختلاف رکھنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں تنہائی میں بھی آپ اختلاف کا اظہار کریں، پبلک میں بھی کریں. اختلاف اور چیز ہے، کینہ اور چیز ہے، نفرت اور بغض اور دشمنی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال. تو یہ امام ذہبی جو ہے اسی کے حوالے سے، اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم یہ بات قطعی طور پہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے بعض سے افضل ہیں، ہاں لیکن ہم ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے، نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے کوئی معصوم تھا. جیسا کہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد حمزہ، جعفر، معاذ، زید بن ثابت ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر اس کے بعد ابو دردہ، سلمان فارسی، عبداللہ بن عمر ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عام مہاجرین و انصار ہیں، خالد بن ولید، حضرت عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابیات کو بھی آپ ان میں لے آئیں، ان میں سے ہجرت کرنے والی ہیں، مدینہ میں رہنے والی ہیں، ام فضل، ام ہانی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی اور صحابیات. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو روافض اور اہل بدعت ہیں، جب اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ان کا عزت سے ذکر نہیں کرتے، ان کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں.
ایسے ہی ہے نا. تو اب انہوں نے بھی تو کوئی وجوہات ڈھونڈی ہوئی ہیں نا کینہ رکھنے کی، لیکن ان کی اکثر وجوہات باطل ہیں، کذب ہیں، جھوٹ ہیں. لیکن روافض کی یہ عادت ہے کہ وہ باطل روایتوں سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور جو صحیح اور مسند روایتوں میں ہوتا ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. اور جو آدمی خود بے ہوش ہونا چاہیے اس کو آپ کہاں سے ہوش دلا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں انہوں نے یہ کر لیا، اب بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی، مطلب وہ روافض نہیں ہے بعد میں آنے والے، لیکن جو رافضیوں نے صحابہ کے ساتھ کیا وہ انہوں نے آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ استدلال کی بنیاد ہے امام صاحبی کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر کیا ہوا، تابعین کی بات آ گئی. تو قد تکلم خلق من التابعین بعض فی بعض، تابعین نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی، صحابہ کے اختلافات ہوئی، مشاجرات ہوئی، قتل و غارت تک نوبت آئی. ٹھیک ہے، تابعین میں قتل و غارت تک تو نوبت نہیں آئی، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی. تو اب جب صحابہ جہاں قتل و غارت تک نوبت پہنچ گئی تو آپ اس اصول پہ پہنچ گئے کف لسان. تو بعد میں وہ قتل و غارت تک نہیں پہنچے، صرف زبانی کلامی ایک دوسرے پہ گفتگو کرتے رہے، تو آپ نے کیوں ایک کی سائیڈ لی اور دوسرے کو برا سمجھا؟ یہاں سے تو امت میں تعصب اور فرقہ واریت پیدا ہوئی. یہاں سے تو یہی تو بنیاد ہے، یہی تو جڑ ہے. صحابہ میں آپ اس جڑ کو ختم کر چکے ہو، تابعین میں آ کے آپ نے اس کو پھر پکڑ لیا. تو یہ انہوں نے بات کی. وتحاربوا، پھر ان کے فرقے بن گئے، گروپ بندی ہو گئی. وجرت امور لا یمکن شرحها، اور ایسے معاملات ہوئی کہ ان کی شرح ممکن نہیں ہے. فلا فائدۃ فی بثها، دل بھی نہیں کرتا یار وہ باتیں جو ہم کہیں کہ اتنے بڑے لوگ تھے اور وہ ایسی باتیں کر گئے. اور یہ ساری باتیں کتب تواریخ میں، کتب جرح و تعدیل میں موجود ہیں. امور عجیبہ، بڑے عجیب قصے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام، انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. لحوم علماء مسمومہ، اور علماء کا جو گوشت ہے وہ کیا ہے؟ زہریلا ہوتا ہے. اب یہ سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد کیا؟ ہمارے فرقے کے علماء. ہاں، یہ سلفی علماء، اور سلفی میں بھی وہ آگے جو ایک سب سلفی گروپ ہے نا، اس کا وہ مدخلی گروپ یا اس کا وہ جو سپر سلفی گروپ، ٹھیک ہے، اس کے جو علماء وہ بھی 2-4 ہی پھر رہ جاتے ہیں. ان کا گوشت نہ کھاؤ، باقی سارے علماء کا کھاتے رہو. یہ غلط بات ہے نا. علماء ہیں تو پھر تمہارے مسلک کے ہوں یا دوسرے مسلک کے ہوں، سارے علماء. جب تک اس بات پہ نہیں آؤ گے تو تم انصاف پر نہیں کھڑے، تم عدل پہ نہیں کھڑے. اور یہی وہ دعوت ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو جمع کر سکتے ہو. اور اب جو یونیورسٹی کا یہ جو طبقہ ہے نا، یہ اسی طرف ہی جا رہا ہے. یہ ان سارے ان فرقوں سے اور یہ سارے نفرتوں سے، کتنی نفرتیں آپ پالو گے؟ انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ضرورت سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، نہ ضرورت سے زیادہ نفرتیں پال سکتا ہے. کیوں اس کو ایٹم بم بنایا ہوا ہے دوسروں کے خلاف؟ پھاڑے ہو، ہر وقت پھاڑے ہو، اپنے مفادات کے لیے پھاڑی جا رہے ہو. چلیں بہرحال یہ تو انہوں نے، ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کسی حدیث جو ہے نا، صحیح حدیث کو حسن اور حسن کو ضعیف سے واضح کرنے کے لیے اگر وہ جو راویوں کے اوپر ایک جرح و تعدیل ہوئی، چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مقصود یہ تھا. لیکن اب تو وہ مقصود بھی یہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب تو دوسرے کو جو ہے وہ گرانا مقصود ہو گیا. تو امام شافعی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مصر میں تھے تو اب مالکیہ نے ان کی مخالفت کی، خاص طور پہ ان کے جو کلاس فیلو تھے مالکیہ میں سے، انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے. اور امام شافعی نے بھی کیا کیا کہ سنت کے دلائل سے جو ہے وہ مالکیہ کی بعض فروعات کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ بھائی یہ غلط ہے. اب وہ مالکی تو ان کو خود مالکی سمجھے بیٹھے تھے نا، جب انہوں نے تبصرہ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے. یہ ایسی ہے کہ آج جیسے بریلوی جو ہے، کوئی اٹھ کے بریلوی عالم کہے کہ جی بریلویت میں یہ مسائل ہیں، سارے اس کو پڑھ جائیں گے نا. کوئی دیوبندی اٹھ کے دیوبندیوں کی اصلاح کرنا چاہے، سارے اس کو پڑھ جائیں گے. کوئی اہل حدیث اٹھ کے کہے کہ بھائی اہل حدیثوں میں یہ مسائل ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، سارے اس کو پڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک علیحدہ فرقہ بنا دیں گے. تو یہ وہی ہوا امام شافعی کے ساتھ بھی. تو اچھا، سیکٹیرینزم اور مذہبی تعصب کو سمجھنا ہو اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس میں امام شافعی کی زندگی کا نا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی کو یہ سارے مسائل درپیش آئے اس زمانے میں. وخالف شیخہ فی مسائل، اور امام شافعی نے پھر اپنے شیخ سے بھی بہت سے مسائل میں اختلاف کیا. اب لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، بھائی تم اپنے استاد اپنے امام اختلاف کرتے ہو. ٹھیک ہے. تعلموا من ونالوا من، تو اگرچہ انہیں تکلیف پہنچی ہوگی امام شافعی سے کہ امام شافعی نے ان کے استاذ پہ تنقید کر دی، ٹھیک ہے، ان کے کسی بڑے پہ تنقید کر، آج آپ دیوبند کے کسی بڑے پہ تنقید کر دیں تو انہیں تکلیف ہوگی. بریلوی کے کسی بڑے پہ، احمد رضا خان پہ تنقید کر دیں ان کو تکلیف ہوگی. اہل حدیث کے کسی بڑے پہ کر دیں ان کو تکلیف ہوگی. سیدھی سی بات ہے. تو ونالوا من،
تو وہ تمہارے اوپر پڑ جائیں گے. تو امام شافعی کے اوپر پڑ گئے وہ. ٹھیک ہے. وجرت بین وحشہ، اور اس سے ایک وحشت کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مالکیہ کو بھی معاف کرے، وہ بھی امام مالک کے شاگرد تھے، ان کو بھی معاف کرے، امام شافعی کو بھی کرے. ہاں مالکیہ میں سے البتہ امام سحنون تھے، انہوں نے امام شافعی کے بارے میں کم از کم یہ جملہ کہا، لم یکن فی الشافعی بدع، امام شافعی میں بدعت نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب لوگ اس کے مخالف ہوں، بعد میں تو شافعی بن گئے، سیدھی سی بات ہے. آج تو کوئی بھی نہیں کہتا نا، آج اس جملے کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا کہ سحنون نے یہ کہا تھا، لیکن اس دور میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات تھی. فصدق واللہ، تو اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ امام شافعی پہ رحم کرے، اور امام شافعی جیسا لا بھی کہاں سے سکتے ہیں، ان جیسی سچائی، شرافت، ذہانت، وسعت علمی، ٹھیک ہے، حق کی نصرت، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی تھی. تو خطیب بغدادی سے نقل کرتے ہیں، یہ بھی شافعی ہیں مسلک میں، بڑے محدث ہیں خطیب بغدادی. تو الکفایہ فی علم روایہ ان کی کتاب ہے، خاص طور پہ اصول حدیث میں. تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جی امام بخاری نے شافعی سے کیوں نہیں روایت لی؟ اب کوئی نہیں ملتا تھا، کوئی مطلب اب اس کو بھی، اب دیکھیں نا وہاں پہ بھی یہی سائیکی چل رہی ہے کہ بخاری بعد میں آئے ہیں امام شافعی کے، تو انہوں نے امام شافعی اگر اتنے بڑے محدث تھے تو بخاری نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں امام شافعی سے روایت کیوں نہیں لی، اتنے لوگوں سے لے لی. ٹھیک ہے. تو اب گرانا جو چاہتا ہے نا بندہ، اس کے لیے اعتراض بنانا مجھے بتائیں کوئی مشکل کام؟ اب بنا لیا. ٹھیک ہے. تو اب ہے کوئی بھی نقطہ پکڑ. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی بعض جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال اب اس پہ جو ہے وہ پھر انہوں نے تبصرہ کیا ہے خطیب بغدادی نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ان کے بارے میں بھی آیا ہے، امام مسلم کے حوالے سے بھی، کہ مجھے یہ بھی اشارتاً کہا گیا کہ امام مسلم نے بھی امام شافعی سے جو ہے وہ روایت نہیں لی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہے نا، جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ حسد ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے ان حضرات کی کہ امام بخاری نے امام شافعی سے روایت نہیں لی یا امام مسلم نے نہیں دی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اعلی اسناد موجود تھی. ٹھیک ہے. ان کے پاس اعلی اسناد سے وہ روایتیں، وہ کانٹینٹ موجود تھا جو امام شافعی بیان کر رہے تھے. تو یہ حضرات جو ہے وہ اعلی اسناد کا تذکرہ کرتے تھے اور اس کو ڈھونڈا کرتے تھے. تو بس اتنی کوئی وجہ وہ والی نہیں تھی. یہ اب امام شافعی کے کچھ اقوال کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے آخر میں، جو امام شافعی کی طرف منسوب ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام شافعی نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے. نہ کبھی میں نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور نہ ہی کبھی میں نے جمعے والے دن کا غسل ترک کیا، اور نہ ہی کبھی میں نے 16 سال سے سحر ہو کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، کاہلی، اس لیے. ہاں ایک دن میں نے کھا لیا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ان سے قول مروی ہے، ملم تو عزت تقوی فلا عز لہ، تقوی جس کو عزت دار نہ بنائے تو پھر اس کو کسی اور چیز سے عزت نہیں مل سکتی. یعنی اصل عزت جو ہے وہ مقام اور مرتبہ تقوی سے ملتا ہے. تیسرا قول ان سے کیا مروی ہے کہ میں کبھی فقر سے نہیں گھبرایا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی جو زائد چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اہل توحید کو دیتا ہے. یعنی زیادہ دنیا نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ دنیا مجھے لگتا ہے کہ اہل توحید میں سے اگر کسی کو ملتی ہے نا تو اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے زائد دنیا دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تو فقر کو ایک نعمت سمجھتا ہوں، میں فقر سے نہیں گھبراتا. امام شافعی سے یہ بھی سوال ہوا کہ اکثر آپ نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوتی ہے، کمزور تو نہیں ہے، بوڑھے بھی نہیں ہیں، آپ کو لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ لاٹھی کیوں پکڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں لاٹھی اس لیے پکڑتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں، میں نے یہاں نہیں رہنا. پھر یہ بھی ان سے مروی ہے کہ خیر 5 چیزوں میں ہے، انسان کا نفس غنی ہو، دوسروں کو تکلیف دینے سے رک جائے، حلال کمائے، تقوی اختیار کرے، اور اللہ پہ
توکل کرے، بھروسہ رکھے اللہ کے اوپر، اعتماد کرے۔ پھر ان سے یہ بھی مروی ہے کہ بہترین جو چیز انسان جس کو اپنے پاس ذخیرہ کر سکتا ہے وہ تقوی ہے، اور سب سے نقصان دہ چیز انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ زیادتی، مطلب دوسروں کے اوپر زیادتی کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور ان سے مروی ہے امام شافعی سے کہ معاصی سے اجتناب کرنا، گناہوں سے، لا یعنی کو ترک کر دینا، اس سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور خلوت میں رہا کرو، اور تھوڑا کھایا کرو، اور بے وقوف لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، اور جو ظالم ہیں، جو انصاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بچو۔ اور اگر تم لا یعنی باتوں میں گفتگو کرو گے تو وہ لا یعنی باتیں تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی، یعنی تم ان میں پڑ جاؤ گے، پھر انہیں میں پھنس جاؤ گے، بہتر ہے ان میں نہ پڑو۔ پھر انہیں سے مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرا جو مال ہے نا، لوگوں میں جو سب سے عقل مند ہے اس کو دیا جائے، تو ان کا مال زاہدوں کو دے دیا جائے، جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ سب سے عقل مند وہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کی جو سیاست ہے نا، تدبیر، سیاست سے مراد یہاں پہ تدبیر، انتظام، وہ جانوروں کی سیاست سے بہت بڑھ کر ہے، یعنی مشکل کام ہے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ عاقل کون ہے، عقل مند کون ہے؟ من عقلہ عقلہ، جس کو روک دے اس کی عقل عن کل مذموم، ہر مذموم چیز سے اس کی عقل اس کو روک دے، وہ اصل میں عقل مند ہے۔ پھر مروت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا مروت 4 چیزوں کا نام ہے: اچھے اخلاق، سخاوت، عاجزی اور انکساری، اور قربانی یا ایثار یا مراد عبادت۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدمی جو ہے نا وہ 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: دیانت سے، امانت سے، امانت داری سے، دیانت داری سے، سیانہ، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ٹھیک ہے، اور رضانہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا، ایک منٹ، نہیں نیچے بھی نہیں دیا ہوا انہوں نے، تو ہلکا پن شاید یہ مانا ہو، بہرحال دیکھنا پڑے گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں۔ سیانہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ دوست، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے دوست کا بھی دوست ہو، یعنی آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست کا بھی دوست ہو۔ پھر ان سے یہ بھی مروی ہے جو تیرے سامنے کسی کی برائی کرے گا، نمیمہ سے، من نم لکا نم علیک، تیری برائی بھی اس کے ساتھ جا کے، مطلب تیرا کوئی بھی وہ نہیں ہے، اپنا سگا نہیں ہے، وہ آ کے تجھے بتا رہا ہے نا کہ وہ فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تیرے بارے میں بھی جا کے اس کو بتائے گا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ ارفع الناس قدر من لا یری قدرہ، لوگوں میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اونچے مقام اور مرتبے والا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور فضل والا وہی ہے جو اپنے آپ کو فضل والا نہیں سمجھتا۔ جو اپنے آپ کو پہلی کوئی شے سمجھتا ہے وہ اصل میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ نہیں سمجھتا وہ اصل میں کچھ ہوتا ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال چلیں جی، امام شافعی کے بارے میں ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ سے پھر امام احمد بن حنبل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد